شب بارات شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ پیارے دوستو، ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لو، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گا، تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گا۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی آج کی یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میں میرے محبوب نبی محمد کے امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو،
ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتلائیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتہ ان کاموں پر مقرر ہے ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15ویں کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہے اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور نبی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی۔ آپ سجدے میں جا کر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھ کر پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تو قبض تو نہیں کر لی۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا تو میں نے آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا۔ آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، اے الہی، میں تیرے عذاب و قہر، تیری عفو اور بخشش کی پناہ مانگتا ہوں، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، آپ ہی اپنی ثنا کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے، یہ کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ شب برات کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص راستے پہ رضائی اوڑھ کے سو رہا تھا، بس یہ دیکھنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، آج رات کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا علی، آج 15 شعبان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو حضرت میکائیل اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے
آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھتے ہیں۔ اور حضرت اسرائیل کے لیے حکم ہوتا ہے، اے اسرائیل، ہر گھر جا کے دیکھ آنے والے سال میں جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہے۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کے آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص، اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ اور ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ ان احادیث اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے، یہ فضیلت والی راتیں ہیں، شور اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہے، بلکہ گوشتہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ 3 دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض 13، 14، 15 روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔